یہ تو خود پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے تم لوگوں کو، یہ تو دراصل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈکٹیٹ کرے. پرسنل ایمبیشن ہے اس کا، ایمبیشس آدمی ہے نعوذ باللہ. اور یہی بات آگے چل کر منافقین نے کہی. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں ایگزیکٹلی یہی چیز منافقین کی تھی. اسی طرح مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح انہوں نے سارا ایک زبانی پروپیگنڈا کیا. ہم پڑھ رہے ہیں نا سورہ توبہ میں آج کل. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بے شک اللہ تو جمع کر رہے گا منافقین اور کافرین کو جہنم میں ایک ہی ساتھ. اسی کہ ایک ہی جیسی مینٹالٹیز ہیں، ایک ہی طرح حملے کرتے ہیں. تیسرا طریقہ نضر بن حارث نے سجیسٹ کیا. پیسے والا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے یوں کیا کہ واقعات، کہانیوں اور افسانوں کے ذریعے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ اس کی میتھڈالوجی تھی. خود یہ ہیرا گیا، ایک مقام ہے ہیرا، وہاں گیا. وہاں سے اس نے مختلف بادشاہوں کے اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے اور واپس آیا. یعنی کہ اب انٹرٹینمنٹ میں ایک فورن ڈگری ہے اس کے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بیٹھتے، یہ پہنچ جاتا اور اپنے قصے شروع کر دیتا. اب وہ بڑے انٹرٹیننگ ہوتے، وہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی. نبی اکرم کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات سننے لگ جاتے. پھر اس نے چند لونڈیاں بھی خریدی ہوئی تھیں. کچھ اس نے کنیزیں اس کے پاس تھیں جو کہ ناچتی تھیں، گاتی تھیں. پرفارمنگ آرٹس کا پیٹرن تھا. کسی کے بارے میں جب اس کو پتا چلتا کہ وہ نبی اکرم کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ایز اے گفٹ اپنی ایک لونڈی بھیج دیا کرتا تھا اس شخص کی طرف. وہ اس کو کھلاتی تھی، پلاتی تھی، گانے سناتی تھی اور ناچ وغیرہ دکھاتی رہتی تھی، یہاں تک اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ یا انکلینیشن ختم ہو جاتا تھا. اور انٹرٹینمنٹ یہی کرتا ہے. قرآن پہ ڈل اور بورنگ لگنے لگتا ہے انسان کو، دل نہیں چاہتا سننے کا. آپ کو فاسٹ پیس ایکشن اور بہت آپ کو میلو ڈراما کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو یہ پلین ریالٹی اپیل نہیں کرتی. ایک خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے انٹرٹینمنٹ انسان کو. حقیقت تلخ لگنے لگتی ہے اس کے بعد. ایک انسان ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا سلور سکرین. سلور سکرین اسی لیے تو کہتے ہیں میجک سکرین. کیا کہا جاتا ہے فلم وغیرہ کو؟ میجک سکرین کہتے ہیں، سلور سکرین کہتے ہیں. ہالی ووڈ کا جو نام ہے وہ یہی تو ہے. ہولی سے بنا ہے، ہولی ووڈ، اس کو ہالی ووڈ کیا ہے انہوں نے. ایک میجک ہے وہاں پر جیسے. اور یقیناً اس میجک کا ایک اسپیل ایسا دنیا پر ہے آج کل کہ لوگ اس کے اندر بالکل کھو کر رہ گئے ہیں، بہت دور ہٹ گئے ہیں حقیقت سے اور ریالٹی سے. میک بلیف ورلڈ میں لے جاتا ہے نا. میک بلیف ہی تو ہے، سامنے کچھ اور ہے. اٹس آل این ایکٹ. ایکٹنگ ہے نا ساری، اور اس کے پیچھے حقیقت کیا وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی. تو حقیقت کے اوپر ایک ایکٹنگ کا پردہ ڈال دینا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. سمجھے کہ جو طریقہ نضر بن حارث نے ایجاد کیا یہ اس زمانے کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی. لانگ پلیز، سینماز، موویز، یہ ساری چیزیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ ایک کھیل تماشی کی چیز لے کر آتا ہے، خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. دوسرا طریقہ جو کہ کفار نے اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے روکنے کا، وہ تھا لالچ کا طریقہ. آپ کو لالچ انہوں نے دینی چاہیے. ایک طرح سے آپ کو انہوں نے ٹیمپٹ کرنا چاہیے، ٹیمپٹیشنز وغیرہ انہوں نے بھیجے آپ کے راستے میں اور کہا کہ ہم خوبصورت ترین لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے، محمد ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے. اور ظاہر ہے یہ طریقہ ان کا کہاں کامیاب ہو سکتا تھا جب ایک عام مسلمان کو وہ نہ پھسلا سکے ایسی باتوں سے. اللہ کے رسول کا تو کوئی دور دور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ ہم جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ دے لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ، ہر کوشش کر لی انہوں نے کہ کوئی بھی میتھڈالوجی ہماری رہ نہ جائے. ہم کہتے ہیں نا کسی بات کا حق ادا کر دینا، تو مخالفت کا واقعی حق ادا کر دیا انہوں نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے. ایک میتھڈ ناکام ہوا، دوسرا ناکام ہوا، تیسرا. اسٹریٹجی پلاننگ ان کی چلتی رہتی ہے. یہ ہم کو سیکھنا ہے ان سے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جاتے. کبھی کمبینیشن میں یوز کیا کرتے تھے ان چیزوں کو.
کہ چلو اس کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملا کے ویریس کمبینیشنز بھی انہوں نے اپنے ٹرائی کیے. انہوں نے سودا بازی کی بھی کوشش کی کہ اسلام اور جاہلیت کے بیچ میں ایک راستہ نکالنے اور ایک مشترک اور ایک کامن آئیڈیالوجی نکل آئے. نہ مسلمان ان کے دین کو برا کہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے دین کو برا کہیں. جیسے کہ ایک یونیورسل فیتھ بنا لیا جائے، ایک دین الہی والا کنسپٹ تھا کہ سارے ادیان کو بس ایک بلینڈر میں ڈال کر اور ایک بلینڈ کر دیا جائے، ان کو کوئی ناراض نہ ہو، کسی کی فیلنگز نہ ہرٹ ہوں. انہوں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرنا. یعنی کہ اپنے دین کے معاملے میں وہ ریجڈ نہیں تھے، فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے، بہت لبرل تھے وہ اپنے دین کے معاملے میں، بہت براڈ مائنڈڈ تھے. اور یہی دراصل جہالت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی کمپرومائز ناقابل قبول تھا. یہ حق کی کیفیت ہوتی ہے، حق والے کمپرومائز نہیں کرتے. جاہلیت پر چلنے والے کمپرومائز کی دعوت اکثر دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا یہ کمپرومائز کا دباؤ بہت بڑھا تو ایک قول فیصل کے طور پر، ایک فائنل ورڈ کے طور پر سورہ الکافرون نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی فرما دیجئے ان سے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں. یعنی ایک قول بالکل ایک کلیئر کٹ بات کر دی گئی کہ اس کی تو امید بھی مت رکھنا. زبانی محاذ سے مایوس ہو کر قریش سمجھ گئے تھے کہ اب پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لہذا اب انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کرنے کا سوچا، طاقت کے استعمال پر اتر آئے. سب مسلمان اس کی لپیٹ میں آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت والے، بہت پیسے والے تھے. ان کا بھی حال یہ ہوا کہ ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیتا تھا، جس سے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا. اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ ناز میں، اب بہت زیادہ نعمتوں میں اور آسائشوں میں پلا ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو بہت باعزت ہوتا ہے اس کے لیے اپنا مذاق اڑوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یوز ٹو نہیں ہوتا ہے نا، اس کو عادت نہیں ہوتی ان چیزوں کی. ایک شخص ہے، اللہ نے اس کو معاشرے میں کوئی عزت کا مقام دیا ہوا ہے، تو اس کو تو عادت اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں سے جائے گا لوگ سلام کریں گے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں گھر سے نکلے تو جو بھی لوگ ہیں وہ عزت ہی سے پیش آتے ہیں، تو ان کے لیے بے عزتی برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ بہت مشکلات میں پل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہرحال ایک نسبتاً ایک اتنا سخت مرحلہ نہیں ہوتا بے عزتی برداشت کر لینا. وہ تو ویسے ہی ڈانٹے بیچارے کھا رہے ہوتے ہیں جو غریب غربا ہوتے ہیں. اسی طرح جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے جسمانی مشقت وغیرہ ایک روزمرہ کا معمول ہی ہوتی ہے نا بیچاروں کے لیے، کہ کبھی ملا کھانا اور کبھی نہیں ملا، کبھی کوئی تنگی آ گئی، کوئی مشقت آ گئی ان کے اوپر. لیکن پیسے والے لوگوں کے لیے یقیناً بہت ایک مشکل کام تھا. تو انہوں نے بھی لیکن اسی استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کیا جیسے کہ غلاموں نے برداشت کیا. حضرت مصعب بن عمیر کی ماں نے اپنے بیٹے کو بہت ناز و نیم سے پالا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ حضرت مصعب ایمان لے آئے ہیں تو ان کا کھانا بند کر کے ان کو گھر سے نکال دیا. یہ بھی بہت پیسے والے تھے اور بہت یہ لاڈ میں پلے ہوئے تھے. لیکن جب حالات کی شدت سے یہ دوچار ہوئے تو ان کی کھال، ان کی سکن ایسے نکل گئی جیسے کہ سانپ کی سکن نکل جاتی ہے. وہی والی بات ہے نا، یوز ٹو نہیں تھے، بہت نعمتوں میں پلے ہوئے تھے. ان کے کپڑے باہر سے شام سے سل کر آتے تھے، ان کے پرفیومز باہر سے آیا کرتے تھے. جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے. تو یہ ان کا انداز تھا لاڈ کا اور پیار کا. لیکن بہرحال اٹھا گئے، جو بھی ہوا، جو بھی بھوک تھا، جو بھی ان کی کیفیت ہوئی، پیچھے نہیں ہٹے.
تو آپ یہ سوچئے کہ جب پیسے والوں کا وہ یہ حال کر رہے تھے تو غلاموں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر گزرے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف بھوکا پیاسا رکھتا، پھر گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا. وہ مکے کے پہاڑوں میں ان کو گھماتے پھرتے تھے. جب مکے کی گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور جب آپ میں سے جو بھی لوگ گئے ہوئے ہیں آپ کو وہاں کی گرمی کا حال پتا ہے کہ فرش پر آپ بغیر چپلوں کے کھڑے نہیں ہو سکتے، لگتا ہے آپ آگ پر کھڑے ہیں جیسے. اس گرمی میں مکہ کی پتھروں پر ان کو لٹا دیا کرتا تھا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر کہتا کہ اللہ کی قسم. قسم کس کی دے رہا ہے؟ ان دا نیم آف گاڈ. آج بھی بہت سی ظلم ان دا نیم آف گاڈ، ان دا نیم آف پیس، ان دا نیم آف جسٹس کیے جاتے ہیں. یہ بھی قسم کھا رہا ہے اللہ ہی کی. کہتا تھا اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد سے کفر کرے. اور بلال اسی حال میں کہتے رہتے تھے کہ احد 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 احد، ایک ہی ہے، بس ایک ہی ہے. ایک روز یہی ہو رہا تھا، اسی طرح ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. حضرت عمار بنو مخزوم کے غلام تھے. ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ نے اسلام قبول کیا. ان کو سخت ایذا دی گئی. آخر کار حضرت یاسر کے چاروں ہاتھ پاؤں 4 اونٹوں سے باندھ دیے گئے اور ان چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی ماں تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا. اور یہ سب کچھ حضرت عمار کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اپنے سامنے وہ یہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا مشکل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے لیے آپ جب یہ لفظ استعمال کریں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے تو آپ یہ سوچ لیا کیجیے گا، یاد رکھیے گا کہ جب ان لوگوں کو ان مشکلات نے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹایا تو کیا ہم جسٹیفائیڈ ہیں کسی بات میں یہ کہنے میں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یا ہم مجبور ہیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم مجبور ہیں، تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں. ہم کہاں سے مجبور ہیں؟ عمار کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کفار کبھی ان کو پانی میں ڈبکیاں دیا کرتے تھے، کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے تھے. سرخ پتھر یعنی کہ گرم تپا ہوا پتھر، اور کہتے تھے کہ محمد کو گالی دو صلی اللہ علیہ وسلم اور لات اور عزا کو اچھا کہو. اب دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا دل خون ہوتا تھا، غصے کی لہر دوڑتی تھی، اور یقیناً ان کا دل چاہتا ہوگا کہ کفار کو ان کے مظالم کا مزہ چکھا دیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو زندگی میں کوئی زندگی کی ویلیو رہی ہی نہیں تھی. اپنی زندگی کی ان کی کیا ویلیو تھی؟ ان کے لیے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جاتے. ایک دفعہ کا مر جانا آسان ہے بجائے کہ اس طرح کا ٹارچر اور اس طرح کی اذیت برداشت کرنا. لیکن حکم یہاں دیا جا رہا ہے اطاعت کا، اطاعت سکھائی جا رہی ہے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو. تمہیں اختیار نہیں ہے، تم انیشیٹو نہیں لے سکتے جب تک تم کو کوئی حکم نہ دیا جائے. اس لیے کہ جن قوموں کو اطاعت کی عادت نہیں ہوتی تو پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی ایک فورس نہیں بن سکتی. پہلی چیز کہ اپنی مرضی اور اپنی جو بھی اپنی رائے ہے اس کو پیچھے رکھنا، اور نبی کی مرضی نبی کی رائے کو آگے رکھنا پہلا قدم ہے. اگر یہی نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا. آگے کوئی ریولیوشن، کوئی انقلاب، کوئی بہتری اور کوئی بھلائی وجود میں نہیں آ سکتی. لہذا ابھی تو تربیت ہو رہی ہے، آزمائشوں کی بٹی سے گزارا جا رہا ہے، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکمت اس میں یہی تھی کہ ابھی صبر کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے یا علی یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور اس جنت کا یقین ان کو کتنا پختہ ہوگا جو یہی بات ان کے لیے کافی ہو جاتی تھی. بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں
ڈال دیا کرتے تھے، اور بعض کو لوہے کے آرمرز پہنا کر، زرہیں پہنا کر اور دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کیا حال ہوتا ہوگا۔ کنیزوں پر بھی شدید مظالم ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ہی غلاموں کو اور کتنی ہی کنیزوں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا۔ بہت پیسے والے تھے اور یہ ساری دولت انہوں نے اسلام کے راستے میں لگا دی اور کھپا دی۔ اتنوں ہی کو انہوں نے اس ظلم سے نجات دی۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین ان کے سر کے بال نوچتے تھے، ایک بال تو اپنا نوچیں تو پتہ چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر پتھر اوپر سے رکھ دیا کرتے تھے، اور ایک بار نہیں، ریپیٹڈلی انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب جب انسان ایسے واقعات پڑھتا ہے تو یقیناً وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ثابت قدم رکھا۔ دم نہیں رہ جاتے ہم یہ سب کچھ پڑھ کر، اور معجزانہ حد تک مسلمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو کچھ فیکٹرز ہم تھوڑے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے۔ وہ پہچان گئے تھے کہ اللہ کیا ہستی ہے، کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کتنا عزت کا مقام ہے ان کے لیے کہ اپنے اس رب کے لیے مشکلات اٹھا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری خاطر برا بنتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی محبت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی میری خاطر یہ لوگوں کی نظروں میں برا بن رہا ہے، لوگ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ یہ میری خاطر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنی قدر ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ جب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کتنی قدر کرتا ہوگا، اللہ کو کیسا ٹوٹ کے پیار آتا ہوگا، اور اللہ کیا کچھ ان کو دے گا اور کیا کچھ ان کو نوازے گا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے احادیث میں کہ ان کو ایک ڈبکی صرف جنت کے ماحول میں دی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو سوائے راحت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ اونٹوں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا اور اس طرح کوئلوں پر لٹایا جانا سب بھول جائیں گے، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور وہ تو پھر خالدین فیہا والی جگہ ہے نا، وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ ایک ڈبکی میں جب یہ حال ہوگا تو کہاں پھر ہمیشہ کی زندگی کا مزہ۔ ایک تو یہ بات کہ ان کو آخرت پر پختہ یقین، جنت اور دوزخ کو وہ ایسے مانتے تھے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی چیز مان لے۔ عین الیقین کی حد تک ان کا یقین پختہ تھا، اور یہ ریپیٹڈلی قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آیا رتل القرآن ترتیلا کہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ قرآن سے انسان ذرا دور ہٹتا ہے تو بعض دفعہ انسان کا اپنا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں، شیطان جھٹ وسوسے ڈالنے لگتا ہے دل میں اس طرح سے۔ آخرت کے یقین نے ہر تکلیف، ہر مشکل کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ تھا ایک بہترین رہنما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ دل جو تھے وہ ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے، دوستوں کے دوست تھے، بہترین بزرگ تھے، بہترین ساتھی تھے۔ صحابہ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں، ہر ایک کو اس طرح اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، واقعی ایک ایک سے وہ اسی طرح محبت کرتے تھے۔ بزرگوں کی عزت اور بچوں پر شفقت، بچوں پر مہربانی۔ مسلم میں حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا، اور میرے رخسار پر، میرے چیک پر بھی آپ نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا۔
میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے کسی عطرساز کے ڈبے سے نکالا ہو. اتنا ٹھنڈا. اب دیکھیے نا وہ تپتی ہوئی گرمی مکے کی اور اس میں کوئی ٹھنڈا ہاتھ کسی کا لگے آ کر کتنی فرحت بخش چیز ہوگی نا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نہ عنبر نہ مشک اور نہ کوئی خوشبو ایسی سونگھی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو ہو. اتنا آپ کے جسم ایک مہکتا رہتا تھا. یہ چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کی طرف. اور وہ کہتے ہیں میں نے نہ دیباج نہ حریر اور نہ کوئی چیز ایسی نرم چھوئی جیسی نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں تھی. اتنی سافٹنس تھی آپ کے ٹچ میں, آپ کے جسم میں. جو بات کرنے کا طریقہ تھا ایسا جیسے کہ موتیوں کی لڑی ہوتی ہے. بہت آپ جامع بات فرمایا کرتے تھے. نہ ایسا کہ سننے والا اکتا جائے سن کر, اور نہ اتنی مختصر بات ہوتی تھی کہ اب سننے والا سوچتا ہی رہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بہت جامع بات کرتے تھے. رفتار ایسی ہوتی تھی کہ چاہے تو کوئی گن لے کہ آپ نے کتنے الفاظ بولے. ٹھہر ٹھہر کر آپ بولتے تھے. کوئی اہم بات ہوتی تھی اس کو 3 دفعہ دہرا دیا کرتے تھے. لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا آپ سے مل کر کہ جس حلیے میں جس نے آپ کو دیکھا بعض دفعہ انہوں نے عمر بھر وہی حلیہ اختیار کیے رکھا. کچھ لوگ آپ سے ایک دفعہ اس حال میں ملے کہ آپ کے کرتے کا بٹن اوپر کا کھلا ہوا تھا تو انہوں نے عمر بھر اپنے کرتے کا بٹن نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کا اس طرح اوپر سے بٹن تو نہیں ہوگا, جو بھی چیز ہوتی تھی کلاسپ یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے, یہ ان کی دیوانہ وار عقیدت کا حال ہو جایا کرتا تھا. ہر چیز کو آپ کے وہ اپنا سٹائل بنا لیتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی کا. یہ جنگل میں رہا کرتے تھے, یعنی شہر میں نہیں رہتے تھے, جنگل کے رہنے والے تھے. جب حضور سے ملنے آتے تھے تو جو بھی ان کی اپنی سبزی اور ترکاری وغیرہ ہوتی تھی یہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے. ایک بے تکلفی بھی تھی, بہت اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ نہیں رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص ہوتا ہے نا کہ جو اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بہت فاصلہ رکھتا ہے لوگوں سے, مزاج کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی رکھتا ہے تاکہ لوگوں پر روب پڑے. حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا. بہت شگفتگی تھی آپ کے مزاج میں, بہت قربت اور بہت اپنائیت. صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے تو جس بات پر صحابہ ہنستے تھے آپ بھی تبسم فرماتے تھے. یہ نہیں کہ وہ لوگ ہنس رہے ہیں اور آپ بالکل سیریس بیٹھے ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ کون سی ہنسنے کی بات ہے. جب مسلمان کھانے پینے کا تذکرہ کرتے تھے آپ بھی کھانے پینے کا تذکرہ کرتے تھے. کسی بات پر حیرت کرتے تھے آپ بھی اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے تھے. انہی کے ساتھ بالکل گھل مل کر انتہائی قربت اور اپنائیت کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں نا ایک اپنائیت کا انداز ہے نا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے, یعنی کہ جنگل سے چیزیں لا کر ہم کو دیتا ہے. یہ جو صحابی تھے یہ شکل میں بہت خوبصورت نہیں تھے, کچھ بد شکل تھے. ایک مرتبہ کہیں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی الفت تھی, خاص محبت تھی. یہی بات ان کا دل کتنا بڑھاتی ہوگی, اس لیے کہ جو لوگ بدصورت ہوتے ہیں تو نارملی لوگ ان سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں, لیکن آپ کو زیادہ ہی محبت تھی ان سے. ایک دفعہ یہ کہیں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے اور پیچھے سے ان کو پکڑ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. ہم تصور کر سکتے ہیں کبھی اس چیز کا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھانے والے ہیں, ہم تو ایک ایسا امپریشن دیں گے کہ بس لوگوں پر تو ایک ہماری ہیبت بیٹھ جائے. یہ انداز آپ دیکھیں کہ چپکے چپکے پیچھے سے آئے, ان کو پکڑا اور ان کی آنکھوں پر پھر ہاتھ رکھ لیا. اب یہ پوچھتے رہے کہ کون ہے, تو نہیں بولے کہ گیس کرنے دیا ان کو. خیر انہوں نے ذرا سا دیکھ کر پھر وہ پہچان گئے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے. ظاہر کہنے لگے آپ مجھے فروخت کریں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے. ان کو بھی ایک احساس ہوگا کہ میری کیا حیثیت, جنگل میں رہتا ہوں, سبزیاں بیچتا ہوں, نہ شکل کا بہت اچھا ہوں, تو کیا خوبی ہے ظاہری طور پہ جو مجھے کوئی خریدے. تو اتنی عاجزی اور اپنے آپ کو کم سمجھا انہوں نے کہا آپ اس غلام کو بیچیں گے تو کھوٹا پائیں گے, کم قیمت پائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں,
اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، یا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم قیمتی ہو. کتنی خوبصورت بات کہی. بجائے کہ کسی کو یوں کہا جائے کہ نہیں تم بد شکل نہیں ہو، یہ اور اس کے بعض دفعہ کمپلیکس میں اضافہ کر دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں بد شکل نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں ہوں. ایسے خیال آتا ہے نا. جیسے کہ ہمارے ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ہم بہت سنسیئرلی کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کوئی بات، تو ہم پہلے جا کر اسے کہتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، پلیز مائنڈ مت کرنا. یہ سنتے ہی آپ مائنڈ کر جاتے ہیں، پہلے ہی آپ کا دماغ بن جاتا ہے کہ اچھا کوئی برا لگنے والی بات کہہ رہے ہیں. اس طرح بات نہیں شروع کرنی چاہیے کہ دیکھو میں کوئی بات کہہ رہی ہوں تم پلیز برا مت ماننا. یوں نہیں کہیں. یہ انداز ہم کو سیکھنا ہے بات کرنے کا کہ ڈائریکٹ فرنٹل کوئی بات کرنے کے بجائے اس انداز سے بات کی جائے کہ اس شخص کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی احساس کمتری ہے تو وہ نکل جائے نا. ایک میتھڈالوجی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ تم اللہ کی نظر میں قیمتی ہو، کیا سیلف کانفیڈنس آیا ہوگا نا ان کے اندر، کتنا اچھا ان کو فیل ہوا ہوگا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز والا مبعوث کیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صورت حسین آواز والے تھے. قرآن کا ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ اور صاف پڑھتے تھے. آرام فرماتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، ایسے کر کے نا، یوں رکھ کے، اور پھر دانی کروٹ پر لیٹتے تھے. حالانکہ اگر آج کوئی رائٹ سائڈ پر اور اپنا رائٹ چیک کے نیچے اپنا رائٹ ہینڈ نہ رکھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک محبت بس جب ہوتی ہے تو لوگ ایسے کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شعر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ کہتے تھے کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جنا. تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ایسے ہیں لگتا ہے کہ آپ نے خود ہی بنایا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے کہ محمد میں آپ کو کیسا بناؤں. اور واقعی اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. ایسے ہی آپ معصوم، ایسے ہی آپ بے عیب، اور ایسے ہی آپ ہر بہترین خوبی سے آراستہ اور مالا مال تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آج خالی آپ کے بارے میں پڑھ کر ہمارے دل میں ایک عقیدت اور محبت کے جذبات آ جاتے ہیں اور آنکھیں ہماری بھیگنے لگتی ہیں، تو جن لوگوں کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، جن سے آپ بات کرتے ہوں گے، جن کا نام لے کر ان کو پکارتے ہوں گے، ان کے دل میں کیا ہوتا ہوگا نا، کیا فیلنگز آتی ہوں گی ان کے دل میں. حضور کی اپنی موجودگی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اس طرح ہمت سے اور اس ثابت قدمی سے دین پر جما دیا. کوئی مشکل ان کو مشکل نہیں لگتی تھی. اسی زمانے میں سورہ کہف بھی نازل ہوئی، تقریباً یہی دور تھا. اس میں ہوا یہ کہ یہودیوں تک بھی پیغام تو پہنچ رہا تھا، تو اب یہودی مشرکین مکہ کو سکھایا کرتے تھے کہ تم جا کر یہ سوال پوچھو محمد سے. اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر انہوں نے صحیح جواب نہ دیا تو اس کا مطلب ہے نبی نہیں ہے. تو مشرکین آئے اور 3 سوال پوچھے. ایک تو یہ پوچھا اللہ کے رسول سے کہ بتائیے ذوالقرنین کون ہے. دوسرا سوال پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کہف والے کون تھے. اور تیسرا سوال پوچھا کہ روح کی حقیقت بتائیے ہم کو، روح کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دے دوں گا. اب وہ منتظر رہے. اب کل آپ کا خیال تھا کہ جبریل تو روز ہی آتے ہیں علیہ السلام، تو وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا. اب کیا ہوا کہ دن پر دن گزرتے گئے، جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے. اب دیکھیں نا کہ کیا کفار میں تالی پٹ رہی ہوگی کہ لو جی بس ہو گیا نا کام، کہاں ہے وہ تمہارا، وہ تمہیں جو نظر آتا ہے اور تمہیں جواب دیتا ہے، جواب تو نہیں آ رہا. کیسے حضور کی پوزیشن آکورڈ ہو رہی ہے نا. لیکن پھر جب وحی نازل ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ آپ کبھی کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے. وہ ہے نا سورہ کہف کی آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسی کچھ الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا.
مگر یہ کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہی نے چاہا تو ہوگا۔ یہ بھی واقعہ ایسا تھا کہ جو نبوت پر یقین کرنا چاہتا اس کے لیے بہت بڑا ثبوت موجود تھا، اور وہ ثبوت یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کلام گھڑ رہے ہیں تو کیوں نہ جواب گھڑ کر لے آئے، کیوں اتنا امبیرسمنٹ برداشت کیا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود نہیں بناتے، یہ منتظر رہتے ہیں وحی کے۔ جبکہ ظلم اور ستم مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھنے لگ گیا تو ہجرت حبشہ ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ میں ایک عادل بادشاہ ہے نجاشی، وہاں مسلمان ہجرت کر جائیں، وہاں پر اس ملک میں لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، 12 مرد اور 4 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی تھی، تو اس طلاق کے بعد حضرت عثمان نے ان سے شادی کر لی، تو انہوں نے اکٹھی ہجرت کی۔ پھر دوسری بھی ہجرت حبشہ ہوئی، اس میں 82 مرد، 82 مرد اور تقریباً 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ جو ہجرت کا کنسیپٹ تھا، یہ عربوں کے لیے بالکل ایک انوکھا کنسیپٹ تھا کہ اپنا آپ نے سب نے ڈسکس کیا نا کہ وطن اور قبیلہ اور کنبہ اور خاندان تو ان کی زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کوئی اپنا قبیلہ کنبہ بھی کبھی چھوڑ سکتا ہے، تو لہذا ایک آئیڈیالوجی کے لیے، صرف ایک دین کی خاطر، ایک دعوت پر ایمان لا کر اس طرح اپنا وطن چھوڑ دینا، تو دین کی خاطر وطن چھوڑنا یہ بالکل ایک انوکھی بات تھی عربوں کے لیے۔ جب مسلمان اس طرح حبشہ چلے گئے، اب مشرکین نے چاہا کہ ان کو واپس بلایا جائے، وہ تو ان کی گرفت سے نکل کر چلے گئے، تو انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو بھیجا۔ یہ عمر بن عاص وہی ہیں کہ جو اس وقت مشرکین کے نمائندے کے طور پر بھیجے جا رہے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہی ہیں جن کے ہاتھوں مصر فتح ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہاں گئے، نجاشی سے ان کے تعلقات تھے۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو کہ ہم کہتے ہیں نا بڑے کلچر اور بہت سوفسٹیکیٹڈ لوگ، یہ بادشاہوں کے درباروں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہاں کے آداب سے یہ واقف تھے، بات کرنے کا ان کو سلیقہ آتا تھا کہ بادشاہوں سے بات کس طرح کی جاتی ہے، یعنی کہ سارے کے سارے عرب اکھڑ اور بدخو نہیں تھے، ایسے ریفائنڈ لوگ بھی ان کے ہاں، پالش لوگ بھی ان کے ہاں موجود تھے۔ تو یہ گئے ہیں وہاں پر اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر آ گئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے کہا کہ میں ان سے بات کیے بغیر آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ انصاف والی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی نا کہ وہاں ایک عادل بادشاہ ہے، تو کسی کی بھی بات پر یک طرفہ یقین نہیں کر لینا چاہیے، چاہے کتنا بھی مہذب انسان، کتنا بھی رتبے والا انسان وہ بات کہہ رہا ہو۔ آپ نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ تھے، بہت خوبصورت بات کرنے والے شخص تھے۔ انہوں نے وہاں تقریر کی نجاشی کے دربار میں، اور سورہ مریم سے انہوں نے چند آیات تلاوت کی، اور یہ پڑھنے والا خطبہ ہے جو انہوں نے دیا حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جاہلیت میں تھے تو انہوں نے آ کر ہم کو سکھایا، ہم کون کون سی برائیوں میں انوالو تھے، ہم عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے آ کر ہم کو عورتوں کی عزت کرنی سکھائی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ساری باتیں وہ سنتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو جب انہوں نے پھر جو مشرکین آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں پھر صلاح مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نجاشی کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا بات کہتے ہیں۔ تو وہ دوبارہ سے دربار میں آئے اور کہا کہ تم ان مسلمانوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، یعنی کہ مسلمان تو نہیں مانتے اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نعوذ باللہ خود ہی اللہ ہیں۔ تو پھر ان کو بلایا گیا، اب ذرا مسلمان گھبرائے کہ اب کیا کہا جائے، لیکن جو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو سچ ہی بولنا ہے، تو پھر انہوں نے سورہ مریم ہی میں سے آیات تلاوت کر کے سنائی۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی،
اور جو اس کے سارے اپنے بشپس وغیرہ تھے وہ بھی روئے، اور اس نے کہا کہ ھذا من مشکات واحدۃ، دراصل ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں، قرآن بھی اور انجیل بھی، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اور اس نے مشرکین کے سارے تحفے ان کو واپس کر دی۔ وہ ایک رشوت کے طور پہ آپ سوچیں نا کہ پہلے تو انہوں نے تحفے لا کر دیے تھے دل نرم کرنے کے لیے، تو کسی ناجائز کام کے لیے اگر تحفہ دیا جائے تو پھر وہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ نجاشی نے وہ سارے تحفے ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ میں ان لوگوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم جب تک رہنا چاہتے ہو یہاں پر رہو۔ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور یہ ساری چیزیں کفار کے غیظ اور غضب اور غصے، اور ایک طرح سے ان کو لگ رہا تھا نا کہ اب ہیلپ لیس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ان کے اضافہ ہی کر رہی تھیں۔ جو مسلمان مکے میں موجود تھے ان کے پرسیکیوشن میں مزید اضافہ کر دیا انہوں نے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ آپ کو تکلیف پہنچائی، برا بھلا کہا، آپ سنتے رہے، خاموش رہے، پھر اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا، اور اس پتھر کے مارنے سے آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے پھر بھی کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ خاموش رہے۔ ایک لونڈی تھی، وہ کوہ صفا پر بنے ہوئے مکان سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور وہ دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کوئی پرووکیشن نہیں، کچھ نہیں کہا محمد نے، اور یہ آگے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ خیر وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اتنے میں حضرت حمزہ تشریف لائے، تو اس نے یہ سارا واقعہ حضرت حمزہ کو سنایا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وحی کے آغاز کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن حضرت حمزہ کو پتہ ہی نہیں مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ تنہائی پسند تھے، سیر کے اور شکار کے وہ شوقین تھے، اور اس میں وہ اتنا مصروف رہتے تھے کہ کبھی سنجیدگی سے انہوں نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ مکے میں کیا کچھ کنفرنٹیشن ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غافلون میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کیٹیگریز کرتے جائیے، مستہزئون کا ہم ذکر کر چکے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو کیٹیگری تھی حضرت حمزہ جس میں تھے، یہ غافلون تھے، بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ قریش کے انتہائی بہادر، انتہائی طاقتور نوجوان تھے۔ بھتیجے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں جب ان کو اس طرح ڈائریکٹ کسی نے بتایا، ان کا خون کھول گیا۔ ابو جہل کے سامنے آئے، ابو جہل کو کنفرنٹ کیا اور للکارا۔ یہ خود آپ دیکھیے ایک بہت غیر معمولی بات تھی، اس لیے کہ عرب معاشرے میں بزرگوں کا اور بڑوں کا احترام بہت کیا جاتا تھا۔ چھوٹے جو ہیں وہ بزرگوں کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے، لیکن اس وقت حضرت حمزہ کی کیفیت ایک غیر معمولی تھی، تو غیر معمولی کیفیت میں بعض دفعہ غیر معمولی کام ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کمان تھی، بو ایرو شکار کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں بو تھی، اور وہی کھینچ کر انہوں نے ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے کہ اس کے سر میں زخم آیا، اور اس سے فرمایا کہ او بزدل، میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر کہ وہ ہے۔ اس طرح انہوں نے جا کے اس کو کنفرنٹ کیا اور کہا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو کہ وہ کہتا ہے، اور مجھے مار سکتے ہو تو مجھے مار کے دکھاؤ۔ ابو جہل کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بزدل آدمی نہیں تھا، بہت بہادر تھا، اور بزدل سے بڑھ کر تو ان کے لیے کوئی گالی اور کوئی تانا نہیں تھا، لیکن اس موقع پر چپ بیٹھا رہا۔ بڑی بات ہے یہ، چپ بیٹھا رہا، اور لوگوں نے جب اس سے کہا کہ تم آخر بدلہ کیوں نہیں لے رہے حمزہ سے، تو اس نے کہا کہ واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کہا ہوگا کہ جو خود اس کو احساس ہو گیا، اس اللہ کے دشمن کو، کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے ان کے ساتھ۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ نے اس وقت، ہم کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ، اس نے گرما گرمی میں آ کر، یہ تو انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ تو دیا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں جو محمد کہتا ہے، اور ان کو پتا کچھ نہیں کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بس کہہ دیا اس وقت آ کر۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بعد میں میرے دل میں ایک پریشانی پیدا ہوئی کہ میں نے آخر یہ کیا کام کیا، اپنے آباء و اجداد کا دین میں نے چھوڑ دیا جذبات میں آ کر۔ سوچتے رہے اس کے بارے میں کہ یہ میں نے صحیح کیا یا نہیں، اور یہ دیکھیے کہ وہی بہت سے لوگوں کی کیفیت اس میں آ سکتی ہے۔ بعض دفعہ انسان اتنا جذباتی ہو جاتا ہے
اس جذبات میں یہ حق قبول کر لیتا ہے اور بعد میں وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ نے میرا دل کھول دیا اور ایمان نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی. یہ وہ دور تھا کہ رسول اللہ دامن پھیلا کر اللہ سے ایک ایک ساتھی کے لیے درخواست کر رہے تھے. حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. حضرت انس کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ نے میرا دل کھول دیا اور ایمان نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی. یہ وہ دور تھا کہ رسول اللہ دامن پھیلا کر اللہ سے ایک ایک ساتھی کے لیے درخواست کر رہے تھے. حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا. حضرت انس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. حضرت عمر بنی عدی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. 26 سال ان کی عمر تھی اس وقت. ان کا قبیلہ مقدموں کا فیصلہ کرتا تھا. اس سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ ان کے اندر ایک سینس آف جسٹس، انصاف پسندی موجود تھی، لیکن ان کے دل پر آبا پرستی کا پردہ پڑا ہوا تھا. حضرت عمر میں آبا و اجداد کے طور طریقوں کا بڑا احترام تھا. انتہائی بہادر اور پڑھے لکھے انسان تھے، بہادر بھی تھے، اور تبھی وہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کرتے تھے. منافقت ان کے اندر نہیں تھی. کفر پر جب ڈٹے ہوئے تھے تو خوب ڈٹ کر انہوں نے کفر کی حمایت کی. ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی قوت برداشت اور ثابت قدمی کو پسند بھی بہت کیا کرتے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گیا ہو. یہ بات ان کو تعجب اور حیرت میں ڈال دیتی تھی اور وہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس تلاوت کرتے ہوئے سن لیا. آپ نماز میں سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. اس کو سن کر اسلام کا بیج دل میں پڑ گیا، لیکن ان کو خود شعور ابھی نہیں تھا، کیونکہ جیسا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ دل پر خاندانی عصبیت کا پردہ پڑا ہوا تھا. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. راستے میں پتا چلا ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. غصے میں بھرے ان کے گھر پہنچے. اس وقت خباب ابن عرب رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کے آنے کا سن کر چھپ گئے اور بہن نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر ہلکی ہلکی آواز سن چکے تھے. آئے، بہت ناراض ہوئے اور بہنوئی کو مارا. بہن بچانے آئیں تو ان کو بھی ایسا مارا کہ چہرے پر خون بہنے لگا. اس پر بولی، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو، اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. بہن کا خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر کو شرمندگی محسوس ہوئی. عدل کا خیال تو تھا. سورہ طٰہٰ پڑھی، بہت متاثر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. پھر سوچا کہ رسول اللہ کا کٹر ترین دشمن کون ہے. سوچا ابو جہل ہے. اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. بہت خوش ہوا، بولا اہلن وسہلن. انہوں نے فرمایا، یعنی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. سوچیں ذرا کیا کیفیت ہوئی ہوگی ابو جہل کی یہ سن کر. لیکن مارتا یا پیٹتا بھی تو کیسے؟ سامنے کوئی بلال یا خباب ابن عرب تو نہیں کھڑے تھے، عمر کھڑے تھے. اب پھر اس نے اسی میں سمجھی کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز نہ پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کیا. مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر مکے میں جمیل بن معمر کے پاس گئے. یہ شخص مکے میں ہر بات کا چرچا کرنے میں بہت مشہور تھا. کوئی بات اس کو پتہ چل جائے تو سمجھیں کہ سبھی کو پتہ چل گئی. تو خاص طور پر جا کر جمیل بن معمر کو آپ نے یہ بات بتائی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ان کو معلوم تھا کہ مکے میں اس بات کو مشہور کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ چیخا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے. بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سن کر لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی.
لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، اور پھر یہ سلسلہ پہ چلتا بھی رہا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔